جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہو گیا، لیکن پامانا لیکس کے بعد نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بیرون ملک سے پاکستان پہنچ گئے۔ حسین نواز کیا کچھ لے کر آئے ہیں، بتائیں گے آپ کو اب تک کی بڑی خبر۔ متحدہ کے انتہائی مضبوط ونگ میں بھی دراڑ پڑ گئی۔ رابطہ کمیٹی کی پہلی خاتون رکن نے بھی ایم کیو ایم سے راہ جدا کر لی۔ 3 بار مسلسل رکن صوبائی اسمبلی رہنے والی بلقیس مختار بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو گئیں۔ مصطفیٰ کمال کا دباؤ ہے یا خود متحدہ قومی موومنٹ کے داخلی مسائل؟ وجہ جو بھی ہے، متحدہ کے طرز سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے۔ لائنز ایریا کے الیکشن کے لیے پہلے کوئی اور اب مقامی شخص ایم کیو ایم کا امیدوار ہے۔ این اے 246 کے برعکس این اے 245 کے ضمنی الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف دل چھوڑ چکی اور جماعت اسلامی میدان ہی چھوڑ چکی۔ اور سیکیورٹی معاملات پر ایران اور پاکستان میں اختلاف نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران کھڑے ہونے والے تنازع کو ختم کر دیا، مگر یہ بھی بتا دیا کہ ایران کو خبر لیک ہونے پر تحفظات ضرور ہیں۔ پاک ایران تعلقات میڈیا کی وجہ سے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ جب سے پاناما لیکس ہوئے ہیں، پاناما پیپر سامنے آئے ہیں، اس وقت سے پاکستان کی سیاست میں ہلچل نظر آتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کل تقریر کی۔ تقریر کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا۔ اپوزیشن نے اس جوڈیشل کمیشن کو یہ کہہ کر مسترد کیا کہ ریٹائرڈ ججز پر مبنی جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے، سرونگ ججز پر مبنی جوڈیشل کمیشن چاہیے۔ ہم آپ کو تازہ ترین اطلاعات دیتے چلیں۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے جو ہمارے اپنے پروگرام میں بھی موجود تھے پچھلے دنوں، سعودی عرب سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، اب پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی بھی اگر جوڈیشل فورم ہوا تو اس کے سامنے جائیں گے، ثبوت رکھیں گے۔ ہمیں اس وقت اعلیٰ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہیں، جب پاکستان پہنچے ہیں تو اس بات کی تیاری کر کے پہنچے ہیں کہ جن ثبوتوں کا وعدہ ہمارے میں کیا تھا کہ پروگرام میں نہیں مگر جوڈیشل فورم پر رکھوں گا، وہ ثبوت حسین نواز ضرور سامنے رکھیں گے اگر جوڈیشل کمیشن انہیں بلاتا ہے۔ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان میں حسن نواز بھی موجود ہے، لیکن حسین نواز اس حوالے سے وہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ جو سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے، ہم نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ کیا اس بات کا ثبوت دیں گے کہ پاکستان سے ایک بھی روپیہ، ایک بھی ڈالر آپ باہر نہیں لے کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں لے کے گیا۔ ہم نے یہ سوال رکھا کہ آپ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ نے کتنا کمایا، سعودی عرب میں جو اسٹیل مل کمائی کتنے میں بیچی، اس سے چھوٹی اسٹیل مل کتنے میں لگائی، اس میں سے کتنا پیسہ برطانیہ لے گئے اور پھر اپنا کام شروع کیا، کیا خریدا، کیا بیچا، کتنا منافع کمایا؟ انہوں نے کہا سب کے جواب دوں گا، پورے منی ٹریل کا جواب دوں گا، لیکن آپ کے پروگرام میں نہیں دوں گا، کسی جوڈیشل فورم پر دوں گا۔ تو اعلیٰ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن انہیں بلاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ وہ واپس آ گئے، وہ جواب بھی دے دیں گے، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک ایسی سیاسی حقیقت ہے جس میں کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتی ہے۔ وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، کیونکہ یہ معاملہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان کے صاحبزادے کا نہیں، 200 تقریباً شخصیات بتائی گئی ہیں پاکستان کی، 200 سے زائد جن کا اس میں نام آئے گا اور ان سے جوڈیشل کمیشن تحقیقات کرے گا، تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ تمام 200 شخصیات سے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ تمام 200 سے زائد جو پاکستانیوں کا نام ہے ان کو بتانا ہوگا کہ ان آف شور کمپنیوں کا منی ٹریل کیا تھا، ان میں جو آپ نے پیسہ منتقل کیا اس پیسے کا سورس کیا تھا، ٹیکس کتنا دیا، اور کیا یہ پیسہ آفیشل چینل سے یعنی کہ آفیشل بینکنگ چینل سے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ملک سے باہر گیا یا ہنڈی حوالے کا استعمال کیا گیا۔ دوسرا سوال جو یہ ساری 200 شخصیات کو بتانا ہوگا وہ یہ کہ حسین نواز تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا پیسہ سعودی عرب میں اسٹیل مل بیچ کر کمایا، پھر پاناما میں یہی ذریعہ آمدنی انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ جواب انہیں دینا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ان کا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ 60 سالہ خاندانی کاروبار ہے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ سعودی عرب میں اسٹیل مل ہے وہ اس کا پیسہ بیچ کر میں پیسہ لا رہا ہوں اور اس سے کاروبار کر رہا ہوں؟ اور دوسروں کو بھی بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا بیچا اور کیا بیچ کر یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے، 200 سے زائد لوگوں کو بتانا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں، وزیر اعظم کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ آپ نے بیرون ملک کاروبار 1999 کی جلا وطنی کے بعد کیا اور اسی کے بعد یہ آف شور کمپنی کا معاملہ ہوا۔
لیکن آپ پر یہ الزام تو 90 کی دہائی سے لگ رہے ہیں. یہ بتایا جائے, ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی رکھا تھا کہ 98 میں بھی آف شور کمپنیز کے باہر بیرونی ملک فلیٹ خریدنے کے یہ سارے الزامات میاں نواز شریف پر لگے. تو 90 کی دہائی میں جو آف شور کمپنیاں بنائی گئی وہ کس کی تھی اور اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ چوتھا سوال, آپ کہتے ہیں نیلسن اور نیسکول آپ نے 2006 میں لی, لیکن 2005 میں جو کتابیں شائع ہوئی, اس کے علاوہ جو آرٹیکلز لکھے گئے, ان میں میاں صاحب پر الزام لگا کہ ان کے پاس یہ دونوں کمپنیاں ہیں شائع شدہ کتابوں میں. تو کمپنیاں 2006 میں آپ نے لی, آپ کہتے ہیں کتابیں 2005 میں چھپ گئیں, تو حسین نواز کو اپنی کمپنیوں کی منتقلی ہے وہ کیا اندر سے ہی ہوئی ہے یا کسی باہر کی شخصیت سے آپ نے یہ کمپنیاں خریدی؟ اگر باہر سے خریدی کہ اب اندر سے نہیں خریدی, کہ پہلے ہی میاں نواز شریف یا کسی اور کے پاس یہ کمپنیاں تھیں اور ان کی ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو گئی, ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو 2005 میں یہ سارا کا سارا معاملہ کتابوں کی زینت کیسے بن گیا؟ یہ دونوں کمپنیاں کیوں شریف خاندان سے منسوب ہو گئی؟ اس تمام صورتحال پر حکومت کا موقف معلوم کریں گے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں. آج تحریک انصاف چاہتی تھی کہ وزیر اعظم کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش ہو, اور آپ کو بڑی حیرانگی ہو گئی ہوگی پہلے خبریں دیکھ کر کہ جو میجورٹی نون لیگ کے پاس ہے, ایک طرف نون لیگ یہ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے, ان کے صاحبزادے کا نام ہے, وہ پاکستان میں ہے نہیں, اس لیے انہوں نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا. تو پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد پاناما لیکس کے خلاف منظور ہوئی, اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا. تو اگر میاں نواز شریف کا اس میں نام نہیں اور حسین نواز کا میاں نواز شریف کی سیاست سے کوئی رابطہ نہیں, اور حسین نواز پاکستان کے قوانین کو جواب دے نہیں, تو پنجاب اسمبلی جو کہ نون لیگ شیر کے نشان پر ایم پی ایس الیکٹ ہو کر آئے ہیں, وہ کس کی سپورٹ میں آج قرارداد منظور کر رہے تھے؟ یہ سیاست میں اور اسمبلی کا کس قسم کا استعمال ہے کہ جب جواب دہی ہو تو آپ کہیں میاں نواز شریف کا اس میں نام نہیں ہے, مگر جب بات آئے تو آپ پاناما لیکس کے خلاف, جس میں صرف حسین نواز صاحب کا, مریم نواز صاحبہ کا نام ہے, آپ قراردادیں منظور کریں اور پنجاب اسمبلی کو استعمال کرتے ہوئے قراردادیں منظور کریں. دوسری طرف نون لیگ کی طرف سے آج بہت سارے آفیسرز کا یہ ورژن آیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں سرونگ ججز کا, مگر جو دھاندلی کا الیکشن کہہ کر جو جوڈیشل کمیشن بنا وہ سرونگ ججز کا تھا, اس کا جو فیصلہ آیا اس کو قبول کر کے نا قبول کس طرح کیا, اور خان صاحب اس کو نظریہ ضرورت اور یہ ساری باتیں کرتے رہے, تو اس جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کیسے مان لیں گے؟ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. اس طرح کی تقریر کرنا, معصوم سی شکل بنا کے اور دکھ بھری کہانی بتا کے کہ کتنے بڑے ظلم ہوئے ان کے ماضی میں, اور وہ ظلم ہوتے ہوتے اربوں خربوں پتی بن بھی چکے ہیں, لیکن ظلم بھی ہوتے رہے ہیں, اور پھر وہ یہ کہیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے بنا کے تو وہ اس کو یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول پھینک سکتے ہیں. کوئی نہیں ماننے لگا اب اس کو, مطلب کوئی نہیں ماننے لگا اس کو. نون لیگ نے ایک انٹرسٹنگ دلچسپ کام کیا, ایک پریس کانفرنس کی جس میں دانیال عزیز صاحب کے ساتھ کچھ محترم شخصیات بھی, پرویز رشید صاحب اور محمد زبیر صاحب جیسی شامل تھیں, وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور معاملہ ڈیفینڈ کر رہی تھی. محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. زبیر صاحب, آپ ایک ایسی شخصیت ہے جن پہ آج تک غلط کمائی کا الزام نہیں لگا, ٹیکس چھپانے کا الزام نہیں لگا, بیرون ملک اثاثے بنانے کا الزام نہیں لگا, منی لانڈرنگ کا الزام نہیں لگا. آپ اپنے آپ کو نہیں, آپ پارٹی کی قیادت کو, ان کے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, بٹ بہرحال معاملہ سیدھا تھا, معاملہ کلیئر کرتے, پورا فائنینشل ٹریل بتاتے, حقیقت سامنے رکھتے. اگر آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ کیسے پیسے کمائے, کیسے یہ سارا معاملہ کیا, الٹا شوکت خانم پر اور عمران خان صاحب کے اوپر آپ نے الزامات لگانا شروع کر دیے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی. نون لیگ صاف اپنا نام کلیئر کرے, معاملہ ختم کرے. سر شاہزیب, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی جب یہ پاناما لیک پہلی دفعہ منڈے کی صبح کو سامنے آئے تھے, ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا, ہر چینل پر ہم گئے, ہم نے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی. مطمئن کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے. کل ٹیوزڈے کو بھی پورا دن, پوری شام, پوری رات ایسا ہی ہوتا رہا. لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمارے بھی میاں نواز شریف کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں, اور اگر عمران خان سب سے بڑھ کے باؤنسرز پھینکیں گے اور بتانے کی یہ کوشش کریں گے کہ جی آف شور کمپنیاں کیسے بن گئیں, یہ کیسے ہو گیا اور ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, تو پھر ہمیں بھی جواب دینے کی ضرورت ہے. اور شاہزیب, آپ بھی اگر ہماری جگہ ہوں تو آپ بھی ایسے ہی کریں کہ while I am answering all those questions جو ہمارے اوپر پھینکے جا رہے ہیں,
हम भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं आपकी जगह हूं तो मैं अपना नाम क्लियर करूं, अपने सारी के सारे मामला अवाम के सामने रख के मामला खत्म करूं। अब आपने दो बातों के जवाब दी ना, दो पोर्शन है। एक आपने कहा कि जी आपको ऑफशोर कंपनी से इतना प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब को कहा, तो शौकत खानम के पैसे ऑफशोर कंपनी के जरिए क्यों रखे गए? बिल्कुल वैलिड आर्ग्यूमेंट है आपका कि अगर इतनी बुरी है तो शौकत खानम का पैसा कैसे लगा ऑफशोर में, ठीक है। मगर एक दूसरा कंपोनेंट भी है और वो है कि आप ये भी बताते हैं कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। शौकत खानम की अगर लगे भी और गलत इन्वेस्टमेंट हुई और किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए लगा, मगर ये तो पता है ना कि शौकत खानम के पास पैसे आए कहां से, लोगों के एहतियात के, ज़कात के, खैरात के पैसे आए। आप ये भी तो बताएं फिर हुसैन नवाज के पैसे कहां से आए? ये वाला जवाब तो आप दे नहीं रहे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, हुसैन नवाज के पैसे कहां से आए थे? एक तो बुनियादी फर्क है शाहजेब, बुनियादी फर्क है। हुसैन नवाज हो या मोहम्मद जुबैर या शाहजेब खानजादा, हमारे लीगल राइट्स कुछ हैं जो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल हैं या नहीं है। वो लीगल राइट्स को अगर आप देखें तो इमरान खान इज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद जुबैर इज अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और हमें इस मुल्क की जितनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी है, जो टैक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिक्लेरेशन हैं करनी है, चाहे वो पाकिस्तान में हमारी इनकम है, पाकिस्तान से बाहर है या जो। तो इमरान खान को जब हम सवाल पूछते हैं तो वो रेजिडेंट के तौर पर पूछते हैं। हुसैन नवाज जो है वो रेजिडेंट पाकिस्तानी नहीं है, जिस तरह लाखों पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है। लाखों की तरह नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट नहीं है मगर लाखों की तरह नहीं है। मैं फिर वो वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं और ऐसे वजीर आजम पाकिस्तान के बेटे हैं जिनमें 90 की दिहाई में इसी तरीके के ऑफशोर अकाउंट्स का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे पाकिस्तान के बेटे हैं जिन्हें जब अपने एसिड्स जस्टिफाई करने होते हैं, कहते हैं हम साल से कारोबार कर रहे हैं, जब उनके 2012 के एसिड देखें तो 23-24 करोड़ रुपए नजर आते हैं। तो फर्क है। ये मामला समझ से बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोतबर शख्सियात ने की है, वो मामला क्लियर कर सकते थे, साफ साफ बता सकते थे। जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से तो सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी जवाब देता हूँ उसका, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि एंकर्स हजरात जिस तरह से हमारे पर बोछाड़ करते हैं और तोपें चलाते हैं, तो इमरान खान साहब से भी पूछे ना कि इमरान खान साहब आपने 93 में टैक्स क्यों नहीं दिया था, टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया था? आप तो 50 साल के हो चुके थे। 94, 95, 96, 99, 2000, 2001, ये क्या सवाल उनको नहीं थे? क्योंकि जब वो आगे बढ़ बढ़ के सबसे सवाल पूछे, इसलिए हम उनका वो रुख दिखाना चाहते हैं। जुबैर साहब, आप रिवायती सियासतदान ना होने के बावजूद माजरत के साथ इंतहाई रिवायती बात कर रहे हैं कि मेरी करप्शन पर सवाल उठाया है, दूसरे की करप्शन पर भी तो सवाल उठाए सर। जिससे सवाल उठाना होता है उससे सवाल उठाए जाते हैं। आप पार्टी की लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए एक बिल्कुल रिवायती बात कर रहे हैं, अपनी सफाई बताने की बजाय। वी आर नॉट करप्ट। मैं अब आपको बता देता हूं, जो आपने सवाल प्रोफेशनल सवाल पूछा था कि जी बात ये, पहली बात तो ये है कि इस सारे मसले में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स में एक लफ्ज भी नहीं आया, तो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल आप सेपरेट करते हैं। अब आता है कि उनके बेटों का, और बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है कि उनके बेटों ने जो बिजनेस बाहर की है वो पैसे कहां से आए थे जहां से उन्होंने शुरू किए थे। ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और ये पूछना भी का हक है और हमें बताना भी चाहिए। और शाहजेब, इसीलिए जो हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है जुडिशल कमीशन में, वो ये कोई पेपर्स एंकर हजरात को नहीं सेटिस्फाई हमने करना बैठ के कि हम पूरा ट्रेल बताएं, और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। एज अ फाइनेंस पर्सन आई नो कि उसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि अच्छा जब यहाँ पैसा यहाँ से गया था, हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि यहां से कोई पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू नहीं गया था जिसको हुसैन नवाज या हसन नवाज ने इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेसेस को एस्टेब्लिश किया। दूसरी चीज, मैं यूके का बिजनेस का एनवायरनमेंट भी बता दूं, अगर आपका अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड है, अगर आपकी क्रेडेंशियल्स हैं, तो आपको इवन अप टू 100% भी फाइनेंसिंग हो सकती है, 100% भी हो सकती है। इनके केस में 90% फाइनेंसिंग हुई। तो जुबैर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप जैसी सीनियर शख्सियात बैठी थी, यही बात डॉक्यूमेंट्स दिखाते, आपको एंकर्स पर एतराज है, यही बात दिखाते, मामला खत्म, मामला दफन, बात खत्म, आगे बढ़ते, इसी चीज का डॉक्यूमेंट दिखा देते। वो दिखाने में क्या मसला है? नहीं, एक तो शाहजेब, गिव अस बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप ये पूछ रहे हैं कि 2000 या 99 या 2001 में आपने जो पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया वो कैसे गया, कहाँ गया, वो डॉक्यूमेंट जो आप रेफर कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट निकालना, वो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताना, वो ट्रांसफर जद्दा से या जहां दुबई से लंदन ट्रांसफर करना या जद्दा ट्रांसफर करना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वी आर नॉट रनिंग अवे एंड यू आर देयर। आप हौसला रखें,
کہ ابھی 2 دن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاہزیب خانزادہ کے پاس بھی بیٹھ جائیں, کاشف عباسی کے پاس بھی دوسرے دن بیٹھ جائیں, کامران شاہد کے پاس بھی بیٹھ جائیں, اور پلس آپ کا تو پھر بھی بیک گراؤنڈ ہے شاہزیب, میرا خیال ہے 90% اینکر حضرات کو تو بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ آل تھنگ کہ جی کہاں سے پیسہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے یا ایکویٹی فائنینسنگ ہوتی کیا چیز ہے. صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیگل پرسپیکٹو بڑا اہم ہے کیونکہ جو کمیشن بنا دیا ہے میاں وہ ثابت کیسے کرے گا. جو پاناما میں اکاؤنٹس ہیں ان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرائیویسی کی وجہ سے کچھ اس کمیشن کو بتائیں گے نہیں. اب اگر یہ 200 بزنس مین کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی جو لیکس میں آیا وہ تو ایک طرف ہے, آپ بتائیے آپ نے کتنے باہر جا کے ایسٹ بتائے, اگر وہ سچ نہیں بتاتے تو پاناما سے جا کے انفارمیشن یہ لے نہیں سکتے کیونکہ وہ انفارمیشن دیں گے نہیں. وہ کہیں گے ہم تو لیگلی پابند ہیں کہ ہم نے کوئی انفارمیشن آپ کو ڈسکلوز نہیں کرنی. تو یہ سارا کا سارا معاملہ انویسٹیگیٹ ہوگا کیسے, کس طریقے سے ثابت کر پائیں گے کہ ٹیکس دیا نہیں دیا, منی لانڈرنگ ہوئی نہیں ہوئی. محمود مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب. یہ بتائیے گا پیسے باہر گئے نہیں گئے یہ ثابت کیسے ہوگا, یہ کمیشن کس طریقے سے ثابت کر پائے گا, کس طریقے سے آگے بڑھ پائے گا یا نہیں بڑھ پائے گا؟ دیکھیں نا, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, یہ ایک نارمل انکوائری کمیشن ہے. کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں تو سٹنگ ججز بیٹھتے ہیں, یہاں پہ سٹنگ ججز کا تصور نہیں کیا گیا. اور جو یہ انکوائری کمیشن بیٹھے گی ود ان دا ٹیریٹری آف پاکستان, تو اس کے پاس پورے پاورز ہیں آف اے سول کورٹ جو کوڈ آف سول پروسیجر میں ہے. تو ود ان پاکستان تو یہ کسی کو بھی سمن کر سکتا ہے, کسی کی بھی انفورس کر سکتا ہے اٹینڈنس, کسی کو بھی ڈاکیومنٹس پروڈیوس کرنے کو کہہ سکتا ہے, کسی کو بھی ایویڈنس کے لیے بلا سکتا ہے. تو یہاں پاورز تو اس کے پاس ساری انویسٹیگیشن کے ہیں ود ان دا ٹیریٹری آف پاکستان. مطلب اگر پاکستان کی ٹریٹری میں مثال کے طور پر وہ کسی ایک بزنس مین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیرون ملک جائیداد کی تفصیلات دیں, وہ آدھی تفصیل دے آدھی نہ دے, پاناما تو کسی بھی طریقے سے پابند نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری تفصیلات دے دے, تو اور جتنے پیسے جتنے لیکس میں ڈاکیومنٹ آ گئے اس میں کس طریقے سے پیسے ٹرانسفر کیے کس طریقے سے نہیں کیے, یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا, کیا کیا اثاثے ہیں, کس کے نام پر ہیں, کیسے پتا چلے گا جب تک لیکڈ انفارمیشن مکمل نہ ہو, اگر اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن ہو؟ وہ تو سر یہ بیسکلی تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس کو بلایا جائے گا اس کو تو آن اوتھ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ جی اس کے کتنے ایسٹس باہر ہیں, اور اگر وہ ڈسکلوجر نہیں کرتا ہے اور وہ کنسیلمنٹ پہ چلی جاتی ہے بات, تو پھر اس کی انویسٹیگیشن باہر لے جانا تو ایک پورا جوڈیشل پروسیس ہے جو چلے گا. ایک ڈائریکٹ آپ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے ہیں کسی آؤٹ سائڈ دا ٹیریٹری کے اندر کہ آپ جی یہ انفارمیشن یا ڈاکیومنٹ سپلائی کریں. مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس کے تحت جو بھی 200 لوگ ہیں یہ جو بھی ہیں ان پر ثابت ہو سکتا ہے یا غیر قانونی کام کیا ہے. آف شور اکاؤنٹ کھولنا تو غیر قانونی ہے نہیں, مگر پیسے کیسے ٹرانسفر کیے تھے, ٹیکس تھے نہیں تھے, آفیشیل چینل سے کیے تھے نہیں کیے تھے, یہ کام آسان نہیں ہوگا کمیشن کے لیے. سر اسی لیے اس کو نارملی جو کمیشنز ہوتے ہیں وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ان کی الٹیمیٹلی جو ریٹ ہوتی ہے اور جو ان کی فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ کہیں جاتی نہیں ہیں. اور اسی لیے بہتر یہ ہوتا کہ کوئی اس طرح کی باڈی کو اپوائنٹ کرتے جو زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتی اور جو زیادہ افیکٹو ہوتی اور جس کا بائٹ زیادہ ہوتا, اور وہ ود ان دا پاکستان اویلیبل ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جس کو اتنا جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اتنا کرٹیلڈ جس کا ٹرمز آف ریفرنس میں اتنی قباحتیں نہیں ہوتی. بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جب تک انفارمیشن پوری نہیں ہے پاناما تو کوآپریٹ کرے گا نہیں, اور اگر منی لانڈرنگ اسٹیبلش ہو جائے کہ منی لانڈرنگ سے پاکستان سے پیسہ باہر گیا پھر شاید ان کی طرف سے کوآپریشن ہو بھی, پھر وہ تفصیلات بتائیں بھی, مگر یہ اسٹیبلش ہوگی کیسے, کمیشن کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, مانڈوی والا صاحب کی رائے اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پہلی خاتون اور ایسی مرکزی نوعیت لیول کی خاتون جو کہ الطاف سید صاحب کے قریب رہیں, ٹاپ لیڈرشپ میں رہیں, وہ چھوڑ گئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو. ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, اپنی ایم پی اے کی سیٹ چھوڑی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں بات کریں گے مصطفیٰ کمال کی, جن کی پارٹی میں آج ایک منفرد اور اہم شمولیت ہوئی ہے. رابطہ کمیٹی کی پہلی خاتون رکن اور اہم تنظیمی عہدیدار بلقیس مختار نے بھی متحدہ سے راہیں جدا کر لی. یہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بڑا دھچکا ہے کیونکہ خواتین ونگ کو متحدہ کا مضبوط ونگ سمجھا جاتا ہے. اس ونگ نے ہر برے وقت میں متحدہ کے لیے وہ کیا
جو مرد کارکن نہ کر سکے. اس ونگ میں بلقیس مختار کی وہی حیثیت رہی ہے جو متحدہ میں انیس قائم خانی کی تھی. یہ تک کہا جاتا رہا کہ وہ خواتین ونگ کی انیس قائم خانی ہے. بلقیس مختار متحدہ خواتین کی ونگ کی سرکردہ رہنما ہی نہیں, 2002 سے اب تک مسلسل متحدہ کی ٹکٹ پر سندھ اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوتی رہی ہیں. خود متحدہ کے قائد کی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی سمجھی جاتی رہی ہیں, اور یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ پارٹی اس طریقے سے چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کے ساتھ کھڑی ہوگی. متحدہ پر جب بھی آزمائش آئی, برا وقت آیا اور اسے افرادی قوت کی ضرورت پڑی, تو خواتین ونگ نے متحدہ کو سنبھالا. 92 کے آپریشن کے دوران جب مرد کارکن گرفتاری اور مخالفین کے حملوں کے خوف سے زیر زمین چلے گئے, 9-0 کوئی نہیں جاتا تھا, تو خواتین کارکنان آگے آئی. 9-0 کھولنا, بند کرنا, اسے چلانا, یہ کام خواتین نے کیا. خواتین میں ونگ نے متحدہ کے مرکز 9-0 کا کنٹرول سنبھالا. ان خواتین میں بلقیس مختار بھی شامل تھی. بغیر کسی مرد کارکن کے متحدہ کی تنظیم کو بھی سنبھالا. صرف یہی نہیں, خواتین کارکن آپریشن کے خلاف سڑکوں پر بھی نکلی, احتجاج بھی کیا, تشدد کا نشانہ بھی بنی, مگر متحدہ سے وابستگی نہ چھوڑی. یہ سب آپ اس وقت اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں. آپ نے صرف خواتین کے جلسوں کا سنا ہوگا, مگر خواتین نے مردوں کی غیر موجودگی میں جنازے بھی نکالے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ متحدہ کے بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, مگر یہ وقت بھی گزرا متحدہ قومی موومنٹ پر, اور ظاہر مشکل وقت تھا, اور کافی زیادتیاں بھی اس وقت میں ہو رہی تھی کہ جنازے اٹھے اور خواتین نے اٹھائے. متحدہ کے قیام سے اب تک خواتین متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اہم رہی ہیں. جہاں متحدہ کی خواتین نے 92 کے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا, وہیں مصطفیٰ کمال کی آمد کے بعد خواتین ہی میدان میں نکلی. حیدرآباد ہو, میرپور خاص, مصطفیٰ کمال کو متحدہ کی خواتین کارکنوں کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. متحدہ کا جلسہ ہو یا انتخابی مہم, خواتین آگے رہی, اور متحدہ کا یہ خاصہ رہا کہ وہ فخر سے یہ بات بتاتی رہی کہ الطاف حسین صاحب کے جب وہ یہاں تھے, جلسے ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ خواتین کا, کراچی کا نہیں, پاکستان کا نہیں, دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہے. اور جس جلسے کے بارے میں انہوں نے 1989-85 میں یہ کہا, اس جلسے کے مناظر آپ اس وقت اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ خواتین نے متحدہ سے والہانہ وابستگی کا اظہار کیا, بلکہ متحدہ نے بھی خواتین کو خاص اہمیت دی. متحدہ ہی نے ملک میں پہلی بار خواتین کا تاریخ ساز جلسہ کیا, جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. 15 جولائی 1988 کو ہونے والے جلسے میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی, اور خواتین کارکنوں کا جوش و جذبہ آپ خود دیکھ اور سن سکتے ہیں. پھر جون 2005 میں اور 19 فروری 2012 میں بھی متحدہ نے ایک بار پھر خواتین کا تاریخ ساز جلسہ کیا, جس میں ہزاروں خواتین شریک ہوئی. اور یہ کریڈٹ بلا شبہ متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے قائد الطاف حسین کو جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی کی سیاست میں یہ ٹرینڈ لائے. وہ خواتین کا اہم کردار ان کی قیادت میں آیا, اور خواتین بہت زیادہ پولیٹیکل ہوئیں اور ان کو پولیٹکس میں مقام ملا. لیکن اب متحدہ قومی موومنٹ کے انتہائی مضبوط سمجھے جانے والے ونگ میں پہلی مگر اہم درار پڑی ہے, جو آئندہ متحدہ کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہے. اہم رہنما رہی, الطاف حسین صاحب کے قریب رہی, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر الطاف حسین صاحب سے کوئی دو ٹوک بات کر سکتی تھی تو بلقیس مختار ان میں شامل تھی, بڑی اہم رہنما تھی. ہمارے ساتھ موجود ہے بلقیس صاحبہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آپ بہت قریبی ساتھی سمجھی جاتی تھی, مشکل وقت میں بھی کھڑی ہوئی. یہ جو آج آپ نے باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں, یہاں تک کہہ دیا کہ پہلے میں کہتی تھی کہ اب نہ ہو ہمارے بعد الطاف, اب میں کہتی ہوں ہم نہ ہو ہمارے بعد پاک سرزمین شاد باد. یہ ساری باتیں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, اور یہ سارا مائنڈ آپ کا پہلے بنا ہوا تھا یا مصطفیٰ کمال صاحب کے منہ سے آپ نے سنی, آپ کو نئی باتیں پتہ چلی, آپ کا نیا مائنڈ بنا, پھر آپ نے فیصلہ کیا؟ نہیں, دیکھیں بالکل پہلے سے پتا تھا, اور اس حوالے سے الطاف حسین صاحب خود جانتے ہیں کہ میں ان کو لیٹر لکھتی رہی ہوں, ان کو میں مطلع کرتی رہی ہوں, آواز بارہا اٹھاتی رہی ہوں, کبھی میل بھیج کے DHL کے ذریعے, کبھی فیکس کے ذریعے, کبھی فون کے ذریعے کہ مٹی پلیت ہو رہی ہے آپ کے اپنے نام کی اور قوم کے نام کی, خدا را ہوش کیجئے, خدا را یہ کیجئے, خدا را وہ نہ کیجئے. یہ چیزیں مجھ سمیت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کو پتہ ہیں. اور 9-0 پر ایون رابطہ کمیٹی کے کمرے میں اور آفس کے اندر, نجی محفلوں میں, گھروں کے اندر, یہ سب ڈسکشن سب کرتے ہیں, کیا خواتین کیا مرد.
हाँ, मुस्तफा भाई की बात से ये फर्क जरूर मुझे पड़ा। मगर बकीर साहब मुझे बताइए, आपने कहा लिखती रही, अल्ताफ हुसैन साहब इस बात के लिए मशहूर है कि वो कारकुनों से बाकायदा तौर पर करस्पॉन्डेंस रखते हैं, कारकुन लिखें, फैक्स करें, एक्शन लेते हैं, जवाब देते हैं। तो जवाब नहीं मिले क्या आपको अल्ताफ हुसैन साहब को? अगर मिले तो क्या मिले? नहीं जी, मैं उन्हीं अल्ताफ हुसैन साहब को मिस करती हूँ कि पहले ये इस तरह के कायद थे कि पहले जब शुरू में मैं, हालांकि उस वक्त काफ़ी कम उम्र थी, मैं जो मशवरा कोई देती थी तो फौरन जो है उसको लेते भी थे। मैं बिल्कुल सच बात बोलूँगी, और जो है वो उसको अमली जामा भी पहनाया जाता था, या मुझ जैसे कारकुन कोई भी उनको एडवाइस करते थे तो वो सुनते थे। मगर आज के जो अल्ताफ हुसैन है वो पता नहीं ना जाने किस चीज़ में गुम है कि वो ना तो सुनते हैं। ये मुझे मालूम हुआ है कि मेरी चीज़ें पहुंचती रही हैं, वो पढ़ते भी रहे हैं, मगर बजाय ये कि कोई पॉजिटिव लेते हैं। मैंने मिन्नत समाजा तक की है, मगर फ़ोन किए हैं, मिन्नत समाजा तक की है कि आप एक तरफ बोलते हैं, दूसरी तरफ जो है आप उसको डिनाई कर रहे होते हैं, उसकी तावीलें दे रहे होते हैं, माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो खुदारा कौम को जो है वो जो कहता है वो करता है। अल्ताफ हुसैन कहाँ चला गया, ये सब मैं बोलती रही हूँ। मुझे पता है आप बोलती रही हैं 9-0 पर, दूसरे भी सीनियर रहनुमा हैं, आप भी बहुत सीनियर रहनुमा हैं, आपकी पार्टी के लिए एफर्ट है, कुर्बानियां हैं। वो दूसरे तो मीडिया पर जाके डिफेंड कर रहे हैं ना पार्टी को, वो तो अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उसी तरह खड़े हैं, आप नहीं खड़ी। तो उनकी सोच और आपकी सोच अलग है, या आप जब उनसे बात करती थी प्राइवेटली, मीडिया पर नहीं, प्राइवेटली, तो उनकी राय क्या होती थी, क्या कहते थे वो? शाहजेब, बिल्कुल यही राय है जैसे डिस्कशन बंदा करता है बैठ के, वहाँ डिस्कशंस बिल्कुल चलती हैं, इख्तिलाफ भी करते हैं, मगर कोई मुंह पे बोल नहीं पाता। एक जो वो चमचागिरी वाला, चापलूसी वाला, मदा सराय वाला जो मिजाज बन चुका है वहाँ के जिम्मेदारान का, वो है, या ये कह लीजिए कि खौफ है कि उनसे इज्जत छिन जाएगी, खौफ है कि जान ना चली जाए, खौफ है कि रिज़्क़ ना छिन जाए, नौकरियाँ दी है या कुछ भी। तो ये खौफ दिल से निकालेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पे होंगी। आपके लिए बड़ी शख्सियतें यहां पर होंगी, मगर उससे पहले आप ये बताइए 25-30 साल की एसोसिएशन पार्टी के साथ, और उस एसोसिएशन में 90s का ऑपरेशन, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खड़ी हुई, आप मुत्तहिदा के साथ खड़ी हुई, लड़ी हैं आप, बाकायदा तौर पर पार्टी के लिए आपने स्टैंड लिया, और आज आप पार्टी छोड़कर मुस्तफा कमाल साहब के पास आई हैं, पूरा वक्त एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गुजारा है। आपको ये इस बात का यकीन है कि मुस्तफा कमाल साहब पर जो इल्जाम लग रहा है वो दुरुस्त नहीं है? अगर मुस्तफा कमाल साहब के पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो, आप तो सारा का सारा लाइफ आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और मुत्तहिदा के साथ अगर आप रहीं, 90s का कह लीजिए, 2002 से 2008 के बाद ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट और मुत्तहिदा साथ साथ थे, आपको यकीन है कि मुस्तफा कमाल एस्टैब्लिशमेंट का अलाकार नहीं बन रहे? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर होती, मैं भी जो ये बात कह रही हूँ कि 30 साल जद्दोजहद मेरी भी, और मैं बहुत छोटी उम्र से तहरीक का काम करती रही हूँ, और मुस्तफा भाई भी 90s में उन्हीं हालात में इन्होंने भी सब कुछ फेस किया और डाई हार्ड बंदे थे। मुस्तफा भाई मेरा सगा खून नहीं है, मेरे ब्लड रिलेटेड नहीं है, मेरा माजाया नहीं है, मगर यकीन कीजिए मैं अगर बोलूँ, सच बोलूँ, भवांगे दहल बोलूं, तो वो अभी भी बहुत कुछ छुपा के बोल रहा है, बहुत कुछ दबा के बोल रहा है, बहुत कुछ लिहाज करके बोल रहा है। और हाँ, मैं अपनी तमाम इज्जत, अपनी 30 साल जद्दोजहद, अपनी डाई हार्डनेस, अपने सब कुछ कर रही हूँ, तो यकीनन बहुत कुछ गलत देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो ही मैंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। नहीं, मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था ये। नहीं बिल्कुल साहब, मगर ये बताएं ना, देखें आप जज्बाती हो रही हैं, आप बेशक थोड़ा वक्त ले लीजिए। मैं अगर आपसे सवाल इस वक्त कर सकूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 92 के ऑपरेशन में जब मर्द सामने ना आ रहे हों, 9-0 खोलने वाली खवातीनों में जो फ्रंट पर रही हों, लेट 90s में आपका बड़ा किरदार रहा हो, अफसोस की बात है और कि मुत्तहिदा में ऐसा वक्त आया कि खवातीन ने भी जनाजे उठाए, और वो ज़ाहिर मुश्किल वक्त था, वो सारा वक्त आपने देखा है, वो मुश्किल वक्त था मुत्तहिदा का, लगता था खत्म हो जाएगी, रिकवर किया, तो आपको आज क्यों नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त से रिकवर हो जाएगी? आपने क्यों मुत्तहिदा छोड़ी? शाहजेब, मैं आपको बता तो रही हूँ कि बंदा बोल बोल के थक जाए, समझा समझा के थक जाए। कहाँ गए वो अल्ताफ हुसैन जो है कल तक जो है वो कारकुनों के लिए जागते थे और तड़पते थे। मैं
उस अल्ताफ हुसैन को नहीं पा रही थी, वो नज़रियात नहीं पा रही थी, कोई रमक बाकी नहीं है उस चीज़ की जिस चीज़ के पीछे चले थे। वो मंशूर कहाँ गया, वो मंजिल कहाँ गई, वो पैगाम कहाँ गया, वो मकासद कहाँ चले गए, वो अल्ताफ हुसैन कहाँ चले गए। जब मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो और क्या फैसला करती मैं, घर बैठ के मुजरिमों की तरह बैठ जाती? नहीं, मुझे जद्दोजहद करनी थी, मुझे अपने लोगों के लिए, अपने उर्दू स्पीकिंग के लिए, पाकिस्तान के हर कौम बच्चे के लिए खिदमत करनी है। मैं एक दो ज़ाहिर सवाल जरा इस नई पार्टी के हवाले से भी करना चाह रहा था आपसे, मगर आपके लिए मुश्किल फैसला है, आप जज्बाती भी हो रही है वो, फिर कभी सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज शो में ज्वाइन करने के लिए। बिल्किस मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक इमोशनल एसोसिएशन गैर मुत्तहिदा के हर कारकुन की होती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से 90 से जिसकी 80 से जिसकी रफाकत रही हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। कराची में कल एक इलेक्शन हो रहा है और फिर लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत आसानी से जीतेगी, तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगी, जमात इस्लामी मैदान में है ही नहीं। ये इस वक्त तासुर नजर आ रहा है। इस पर जरा बात करते हैं और पीटीआई से भी बात करेंगे कि इमरान खान ने इस दफा आना भी मुनासिब नहीं समझा कराची के इलेक्शन में, कैंपेन करना भी क्यों। एक ब्रेक के बाद 26 सालों बाद अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फैसला साजी में तब्दीली नजर आ रही है। और क्या ये तब्दीली इस वजह से है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि कारकुनों की नब्ज पर हाथ रखकर फैसले होंगे, कुछ तब्दीलियां होंगी। गुज़िश्ता दिनों हमारे ही प्रोग्राम में पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा था कि अब एमक्यूएम में कारकुन को इज्जत मिल रही है। क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। एमक्यूएम के कारकुनों को और जिम्मेदारों को, इंक्लूडिंग फारूक सत्तार को, उसको ना हमारा, मेरा और अनीस भाई का करना चाहिए शुक्रिया अदा। जिस दिन से हम आए इन लोगों की इज्जत हो गई है, वरना इनकी से नीचे तो बात नहीं करते थे वो है, और लाइव टीवी के सामने, कैमरों के सामने अब इनकी इज्जत हो गई। इनसे आप जनाब, बेटा कैसे हो, उसकी 25-25 साल की जो 20 साल पहले भी बंदा मर गया उसकी भी ताजियतें कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब बैठ के। मुस्तफा कमाल की ये बात और PS 115 से कारकुनान के इसरार पर मकामी उम्मीदवार की नामजदगी क्या बता रही है। क्योंकि आज से पहले ये हुआ कि लाइन्स एरिया हो, PS 115 हो, इसमें जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया, जो उम्मीदवार नॉमिनेट हो गया, सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस, सब उसके लिए कैंपेन करते थे, वोटर उसे वोट दे देते। मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ। एक उम्मीदवार नॉमिनेट हुआ, कहा गया कि मकामी रहनुमाओं ने कहा कि ये कबूल नहीं, फिर दूसरा मकामी वहीं का उसी एरिया का रहनुमा नॉमिनेट किया गया। मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन की नाराजी, अपने कारकुनों की क्या नाराजी मोल नहीं लेना चाहती। क्योंकि आज से पहले एमक्यूएम में आला क़यादत और खासतौर पर एमक्यूएम कायद पार्टी मामला से मुताल्लिक जो फैसला कर लेते वो हुर पे आखिर होता। चाहे नबील गबूल को एमक्यूएम में शामिल करना हो, शामिल करके 90 के मेन एरिया से इलेक्शन लड़ाना हो, उस वक्त भी पार्टी के कुछ रहनुमा अंदर खाने ये कहते नजर आए कि हम इस फैसले से खुश नहीं, बट जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया वो हो गया। मुख्तलिफ ऐसे लोग सेनेटर्स बने जिनका शायद पार्टी से दूर की रफाकत नहीं थी, बैरिस्टर सैयद साहब उनमें शामिल है। उन्होंने जो कह दिया, अल्ताफ हुसैन साहब ने, इलेक्टेड नुमाइंदों ने उसी को वोट दे दिया, MPs ने, और वो बन गया। आमिर खान साहब पार्टी में आए और पार्टी के रहनुमा इस बात से भी खुश नहीं थे, मगर अल्ताफ हुसैन साहब ने कह दिया, मामला हो गया। लाइन्स एरिया का उम्मीदवार क्यों बदलना पड़ा, मामला क्या है, पूछते हैं कसीम सही से। कसीम, बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ, क्या मामला है? जी बिल्कुल, PS 115 कराची में सूबाई असम्बली का जो हल्का है, वहाँ पर एमक्यूएम पर जो दबाव है वो सिर्फ बैरूनी ही नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। और अंदरून खाना एक और कहानी जो है वो जन्म ले रही है। इस मामले का आगाज़ हुआ जब एमक्यूएम ने PCHS के रिहायशी अपने कारकुन को लाइन्स एरिया से खड़ा करना चाहा, जो कि PS 115 है। उस पर वहाँ पर उन्होंने हसन मशहूद, जो कि नामजद पहले उम्मीदवार थे एमक्यूएम की जानिब से, उन्होंने 2 कॉर्नर मीटिंग्स भी अटेंड कर दी और उनकी जो तस्वीर थी वो वेबसाइट पर जारी भी की गई। लेकिन लाइन्स एरिया के अवाम की जानिब ये रद्द अमल देखने में आया एक दबाव की सूरत में कि दीगर शहर के इलाकों से उम्मीदवार लाकर यहाँ से MPA बना दिए जाते हैं, चाहे वो रऊफ सिद्दीकी हो या फिर वो रजा हारून हो। इस बार ऐसा नहीं होगा और जो ये धारा है इसको उल्टा ही बहना होगा। उसके बाद जब हतमी फहरिस्त भी जारी हो चुकी थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके एक हफ्ते बाद MQM ने अपना उम्मीदवार तब्दील किया और इनकी हसन मशहूद की जगह फैसल रफीक को, जो कि रिहायशी हैं लाइन्स एरिया के, उनको टिकट दिया गया। यकायक वेबसाइट पर से और सोशल मीडिया पर से हसन मशहूद की जो तस्वीर थी उनको भी जो है वो हटा दिया गया और इस मामले को एक गलती का नाम दिया गया। इस मामले पर दीगर सियासी जमातों ने भी इलेक्शन कमीशन में एतराज़ दाखिल कराया कि आया ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात हतमी फहरिस्त जारी होने के एक हफ्ते बाद अपना नामजद उम्मीदवार जो है वो उसको तब्दील करे। तो बहुत शुक्रिया कसीम, बता रहे थे कि ये अचानक ही हुआ और ये मकामी क़यादत के इसरार पर हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत
بالکل انٹرسٹ لیتی نظر نہیں آتی. ان بائی الیکشن میں دعوے ضرور کرتے ہیں مگر ایسا لگتا ہے کہ علی زیدی صاحب اور کچھ مقامی رہنما ہی اس الیکشن میں کچھ کیمپین یا کوشش کرتے نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب نے آنا مناسب نہیں سمجھا, کیمپین کرنا مناسب نہیں سمجھا, کراچی میں خوف کی فضا ختم کرنے کی, ایک متبادل بننے کی بات ضرور کی جاتی ہے. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے کیونکہ ایک عجیب معاملہ نظر آتا ہے. ایسا بھی لگا کہ جیسے خود کراچی کی قیادت میں اختلافات ہیں, کوئی کہیں پریس کانفرنس بلا رہا ہے, کوئی کہیں تین پریس کانفرنس ایک وقت میں بلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے. یہ سارے معاملات ہوئے, اتنے اختلافات کیوں؟ علی زیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خان صاحب اس وقت انٹرسٹ لیتے نظر نہیں آتے کہ خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ کراچی میں اب پوٹینشل نہیں رہ گیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کراچی کے ووٹر نے اب نہیں آنا پاکستان تحریک انصاف کے پاس. شاہزیب بڑا زبردست انٹروڈکشن آپ نے کیا ہے. پہلے تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذرائع نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپ بازی ہو گئی ہے کراچی میں, یہ بالکل آپ کے ذرائع غلط ہیں. ذرا ان کو دوبارہ جا کے چیک کریں. آپ اپنی بات پر قائم رہیں, میں اپنے ذرائع پر قائم رہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. آپ ضرور قائم رہیں لیکن اب میرا حق ہے ڈس ایگری کرنے کا, ایگری کرنے نہ کریں, آپ کی مرضی. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا, چیئرمین صاحب کا کراچی آنا یا نہ آنا اور کیمپین کو کس طرح چلانا, کس طرح اٹھانا یا کدھر سلو چلانا, کیا کرنا, یہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ناکامیاب ہو, یہ تو پتہ چلے گا الیکشن کے بعد. مگر کیسے آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی, کیسے وقت میں جب مصطفیٰ کمال کراچی آئے ہیں, متحدہ کے قائد پر انہوں نے بڑے حملے کیے ہیں اور اتنا حملہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں, ایکسپوز کر رہا ہوں ان کو, اور وہ خود بائی الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کے پاس ایک چانس ہے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک کیمپین کرنے کا, اس میں خان صاحب آتے نہیں ہیں. پرانی اسٹریٹجی نے کام نہیں کیا جس میں خان صاحب آئے تھے, NA-246 بلدیاتی انتخابات میں بری طریقے سے متحدہ نے ہرایا, تو یہ نئی اسٹریٹجی کیا کرے گی جس میں خان صاحب آپ کا لیڈر ہی نہیں آ رہا؟ خان صاحب ہمارے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. دیکھیے مصطفیٰ کمال جو ووٹ کاٹیں گے نا, وہ ہمارے نہیں کاٹیں گے, وہ MQM کے ہی کاٹیں گے. دیکھیے کیونکہ کیمپیننگ کا ٹائم کم تھا اور ہم الیکشن ڈے سائنس پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے, اور جب خان صاحب کراچی آتے ہیں تو سارے ماشاءاللہ, کیونکہ خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی ہے اور وہ جس قد کے لیڈر ہیں, پورا کراچی پیچھے لگ جاتا ہے اور ہماری کیمپین میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. بیکاز ابھی وی آر اسٹل گوئنگ ان. الطاف حسین صاحب کون سے کراچی آ کے کیمپین کر رہے ہیں MQM کے لیے, ذرا یہ مجھے بتا دیں. بڑا انٹرسٹنگ علی زیدی صاحب, بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج سے پہلے تانا یہ تھا کہ الطاف حسین صاحب پاکستان آ کے کیمپین کیوں نہیں کرتے اپنی پارٹی کے لیے. الطاف حسین صاحب ایک تانا تھے متحدہ کے لیے, آپ نے مثال بنا دیا اپنے لیے کہ وہ نہیں آتے تو عمران خان صاحب بھی نہیں آئیں گے. بڑا انٹرسٹنگ وقت ہے PTI کے لیے کراچی میں. نہیں آ جائے نا, میں تو الطاف حسین, میں تو یہ ٹی وی شوز پہ کہتا رہا ہوں کہ پلیز الطاف حسین صاحب کی سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے لاہور کے ان کی تقریریں کھولتے ہیں, ہمارے لیے بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. جب وہ بات کرتے ہیں تو پورے ساروں کو اور نظر آتا ہے کہ وہ بھائی صاحب بات کیا کر رہے ہیں. بٹ علی صاحب آپ کراچی کے رہنما, کراچی میں آپ نے بلدیاتی انتخابات میں بھی محنت کی, اب بھی محنت کر رہے ہیں. آپ جنوینلی نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کا جو پنجاب میں فوکس ہے, جو KP میں فوکس ہے, وہ فوکس کراچی کے امن کی, کراچی کو نجات دلانے کی خان صاحب بہت بات کرتے ہیں, وہ اس کی ضرورت ہے, خان صاحب نہیں کر رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے فوکس نہیں کر رہے؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, لیکن جو دیکھیں دو سٹرگلز ہوتی ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں, ایک ایکسٹرنل سٹرگل ہوتی ہے, ایک انٹرنل سٹرگل ہوتی ہے. جو بھی جب پارٹی ہوتی ہے, آپ امریکہ میں چلے جائیں, وہ ہیلری کلنٹن کو یا ریپبلکن کو, ٹرمپ کو پہنچنے کے لیے وہ ایک انٹرنل سٹرگل ہے, اس کے بعد ایکسٹرنل سٹرگل شروع ہوگی. میں بالکل سمجھتا ہوں, لیکن میں نے پارٹی کے اندر اگر میں نے کسی سے کہا کہ آئیں اور جو میں اس امپورٹنس کے لیے کراچی کی جنگ لڑ رہا ہوں وہ الگ ہے. ضرور آنا چاہیے تھا اور آنا چاہیے تھا. ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب, جیسے میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں زیادہ ٹائم گزارے, وہ بلوچستان والے بھی چاہتے ہیں, KPK والے بھی چاہتے ہیں. وہاں تو خیر زیادہ گزار رہے ہیں کیونکہ ہماری حکومت بھی ہے, پنجاب والے بھی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. لیکن ایک انسان ہے, اتنی جگہ جاتا ہے, اب کوئی چیزیں ہم نے خود بھی کرنی ہے. اس دفعہ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ علی زیدی صاحب کہ آپ بڑا کلیم کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات میں ہم جیتیں گے. NA-246 میں بڑے کلیم کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. اس دفعہ تو آپ یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے کہ آپ جیتیں گے. آپ کو بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ متحدہ آسانی سے جیت جائے گی.
नहीं तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ना मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैं जीतूंगा, ना मैं क्लेम कर रहा हूं मैं हारूंगा। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि हमने जो हम कर सकते थे, कैंडिडेट्स अच्छे पढ़ लिख के खड़े किए, हमारी इलेक्शन डे की स्ट्रैटेजी पूरी तैयार है। हम जितनी कैंपेन, हैंडशेक कैंपेन कर सकते थे हमने की, दोनों कैंडिडेट्स ने की। अलीज़ेद साहब बहुत शुक्रिया। अलीज़ेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन होगा, देखते हैं कौन जीतता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।